آج کل وہی پرانا کھیل شروع ہو گیا کہ پارٹیاں اپنا سیاسی منشور اپنے اپنے بہترین دماغوں سے لکھوا رہی ہیں۔ جہانگیر ترین کی پارٹی سب سے پہلے اس میدان میں اتری ہے اور اپنا پارٹی منشور دیا۔ عوامی جلسے بھی شروع کر رکھے ہیں جس میں عوام کی اب تک مناسب تعداد نظر آ رہی ہے۔ باقی باتیں بعد میں، لیکن جہانگیر ترین نے ایک بات بڑی اہم کی ہے جو شاید نچلے طبقے کے ووٹرز کو ان کی طرف لانے میں اہم ثابت ہوگی۔ ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ مزدور کی کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کر دیں گے، جو اس وقت 32,000 روپے ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ اس پر ہمارے دوست انجم کاظمی نے اپنی فیس بک پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے خوبصورت جملہ لکھا کہ جہانگیر ترین اگر اپنی پارٹی کے منشور پر عمل درآمد کرانے میں سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنی شوگر ملز کے علاوہ اپنے فارم ہاؤسز کے ملازمین کی تنخواہ 50,000 کرنے کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی ملتان میں ملوں کے ورکرز کی تنخواہ بھی بڑھوانی چاہیے۔ اس طرح ان کی پارٹی کے دیگر بڑے بڑے بلڈرز اور ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کو بھی یہی اعلان کرنا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ نئی پارٹی کے لوگ کتنے سنجیدہ ہیں اور اگر انہیں حکومت مل گئی تو یہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں شوگر ملز مالکان کی طرف سے کسانوں کو گنے کی ادائیگیاں نہ کرنے کا معاملہ زیر بحث تھا۔ شوگر ملز مالکان نے روایت بنا لی تھی کہ کئی سال تک کاشتکار رلتے رہ جاتے تھے، سڑکوں پر ہنگامے ہوتے، ملوں کے باہر مظاہرے ہوتے تو پھر حکومت جاگتی اور جب مل مالکان پر دباؤ پڑتا تو مالکان حکومت کو کہتے کہ ہمارے گوداموں میں سرپلس شوگر پڑی ہے، آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں۔ جو ہی حکومت تیار ہوتی تو ساتھ ہی وہ یہ کہتے کہ ہمیں اربوں روپے کی سبسڈی بھی دیں۔ یوں سبسڈی لے کر جو ہی وہ چینی باہر بھیجنا شروع کرتے، ساتھ ہی چینی کی لوکل مارکیٹ میں شارٹیج کر دیتے جس سے چینی کی قیمت آسمان کو چھو جاتی اور 2 ماہ میں اربوں روپے عوام کی جیب سے نکال لیتے۔ یہی کچھ اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں ہوا جب عمران خان دور میں اسد عمر نے رزاق داؤد کے کہنے پر چینی باہر بھیجنے کی منظوری دی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر خزانہ ہاشم بخت کو کہا کہ 4 ارب روپے ان مل مالکان کو دے دیں۔ ہاشم بخت نے اپنے بھائی کی رحیم یار خان مل کو فوراً 50 کروڑ روپے سبسڈی دے دی۔ اس مل میں گجرات کے چودھریوں کا بھی حصہ تھا۔ جہانگیر ترین اور ان کے ملتان کے ماموں اور دیگر کی ملوں کو بھی سبسڈی دی گئی جو بعد میں ایک بڑے اسکینڈل کا سبب بنی اور ترین صاحب پر مقدمات بھی ہوئے۔ خیر، بات ہو رہی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی جس میں اس وقت کے سیکرٹری زراعت اسماعیل قریشی موجود تھے۔ کمیٹی ممبران نے پوچھا کوئی ایسی شوگر مل بھی ہے جس کے مالک کے خلاف کسانوں کو کوئی شکایت نہیں اور انہیں وقت پر ادائیگی ہوتی ہے؟ اس پر اسماعیل قریشی صاحب نے جواب دیا کہ جہانگیر ترین کی شوگر مل ان 2-3 ملوں میں شامل ہے جو کسانوں کا پیسہ کبھی نہیں دباتے، فوری طور پر گنے کی ادائیگی ہوتی ہے اور کسان جہانگیر ترین سے خوش ہیں۔ اس اجلاس میں خود بھی موجود تھا جس میں یہ بات اسماعیل قریشی صاحب نے کی تھی۔ اس بات کو 10-15 برس ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی ان برسوں میں کبھی نہ سنا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کسانوں کو ادائیگیاں نہ ہونے پر کوئی مسئلہ ہوا۔ اگرچہ دیگر ملز مالکان حکومت سے اربوں روپے سبسڈی کے نام پر لے لیتے ہیں لیکن انہوں نے کسانوں کو ذلیل کرنے کا رویہ بھی جاری رکھا۔ اس لیے ترین صاحب کی ساکھ تو مارکیٹ میں موجود ہے کہ وہ کسانوں اور مزدوروں کا استحصال نہیں کرتے، اس لیے اگر وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ 50,000 روپے کم از کم تنخواہ کر دیں گے تو میں یقین کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ ان کے سرائکی چینل میں پروگرام بھی کیا، وہاں بھی ملازمین کو تنخواہوں یا دیگر ایشوز کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ ان کی ڈیلنگ بہت اچھی رہی ہے، لیکن بات وہی انجم کاظمی والی کہ پہلے انہیں اپنی فیکٹری اور فارم ہاؤسز کے ملازمین پر اپنا یہ اعلان لاگو کرنا چاہیے۔ انہیں حکومت میں آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں دینا چاہتا اور ہر کوئی حکومت میں آ کر حکومتی وسائل سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، اس لیے ترین صاحب اور علیم خان صاحب بھی حکومت ملنے پر ہی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت علیم خان اور جہانگیر ترین کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں ووٹر سیریس لیں۔ ووٹر بھی بہت سیانے ہو چکے ہیں اور سب سیاسی لیڈروں کے ہاتھوں لٹ بھی چکے ہیں اور بیوقوف بھی بن چکے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کے جال میں نہیں آئیں گے، خصوصاً جب ترین اور علیم کی پارٹی پر یہ چھاپ لگ چکی ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کی پارٹی ہے اور ان کے سر پر بڑوں کا ہاتھ ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت بھی پنجاب میں بہت ہے، لہٰذا ان کے امیدواروں کے سامنے ترین اور علیم کی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ لینے کے لیے خاصی محنت کرنا ہوگی۔ اگرچہ میری اسحاق خاقوانی صاحب سے ایک ٹی وی شو میں بات ہو رہی تھی کہ ان حالات میں ان کی پارٹی امیدواروں کو کون ووٹ دے گا، وہ کہنے لگے آپ لوگ بھول رہے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر امیدوار وہ ہیں جو الیکٹیبل کی تعریف پر پورے اترتے ہیں، ان کے اپنے بھی بہت ووٹ ہیں، وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کا خاصا تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا بالکل ہمیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم فارغ ہیں یا ہمارے امیدوار فارغ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن ڈے پر سرپرائز دے سکتے ہیں۔
اسحاق خاقوانی خود بھی اپنے آبائی حلقے وہاڑی سے الیکشن لڑیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو علاقے میں کبھی تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کی، کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کرتے، لوگ تو اس کا ساتھ یا ووٹ دیتے ہیں جو انہیں دبا کر رکھے اور ہر روز کسی نہ کسی پر پرچہ کراتا رہے۔ وہ بولے جس مہربان نے ووٹ دینا ہے وہ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے، یہ کام میں نے نہ کبھی کیا نہ کروں گا۔ یاد آیا کہ ایک دفعہ امریکہ میں ڈلیور ریاست میں ایک بڑے سپر سٹور پر ڈاکٹر احتشام قریشی مجھے لے کر گئے جس کے مالک کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ ان کا نام مقصود ارائیں تھا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ وہاڑی میں کس سیاستدان کو پسند کرتے ہیں؟ کہنے لگے اسحاق خاقوانی کو، جنہوں نے تھانہ کچہری کی سیاست کبھی نہیں کی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی۔ مجھے پاکستان سے دور امریکہ میں مقصود ارائیں کی یہ بات سن کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کسی سیاستدان کی ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ خیر اس فلسفی کا اسحاق خاقوانی کو فائدہ نہیں ہوا کہ وہ 2018 کا الیکشن ہار گئے تھے۔ عوام تھانہ کچہری اور ذاتی کام چاہتے ہیں۔ جہاں سیاستدانوں میں خرابی ہے وہیں عوام کا بھی سدھرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ آخری بات وہی کہ اگر ترین اور علیم خان چاہتے ہیں کہ عوام اور میڈیا انہیں سیریس لیں تو وہ ابھی سے انجم کاظمی والے مشورے پر عمل کریں اور اپنے اداروں اور شوگر ملز میں ورکرز کی کم از کم تنخواہ 50,000 کریں، ورنہ یہ بھی ایک سیاسی نعرہ ہوگا جسے کوئی سیریس نہیں لے گا۔